السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ سمیرہ حمید کا ہم ایک چھوٹو سا افسانہ پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے حد نظر۔ بہت اچھا ناولٹ ہے، چھوٹا سا ہے اور بہت اچھی اس میں ایک سٹوری ہے، ایک بہت اچھا سبق ہے۔ مجھے امید آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں ناولٹ کا آغاز۔ کس جرم کی پاداش میں آخر یہ سزا ہے؟ میں نے تو جو سچا تھا وہی حرف لکھا ہے۔ میں نے کبھی اپنوں سے شکایت تو نہیں کی، پھر کس لیے مجھ سے میرے اپنوں کو گلہ ہے؟ وہ اس کے کمرے میں آئی، اسے دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں جھولتی کرسی پر گم سم بیٹھی تھی، جیسے فرصت سے وہاں بیٹھی ہو، جیسے ایسے ہی بیٹھے رہنا ہو اور جیسے دنیا میں ایسے ہی اسے رہنا ہو۔ نیلم، آؤ آئس کریم کھانے چلیں۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو نا بیٹا۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ اس گم سم حالت سے نکل آئے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ ہمیشہ ایسے ہی انکار کر دیتی تھی۔ بیٹا، ایسے کب تک چلے گا؟ تمہیں خود کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ جب ہم وہ کرتے ہیں جو بظاہر ٹھیک ہوتا ہے تو وہ غلط کیوں ہوتا ہے موم؟ ہمیں تو سب ٹھیک ٹھاک ہی چاہیے نا، پر ٹھیک ہوتا ہی نہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بولی۔ کچھ غلط نہیں ہوا، میں سب ٹھیک کر لوں گی، انہوں نے کہا۔ غلط ہوا ہے موم، ہم سب جانتے ہیں غلط تو ہوا ہے، لیکن مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ میرا قصور کیا ہے، غلطی مجھ سے کہاں ہوئی ہے۔ اس نے یاسیت سے کہا، ایک عمر کی تھکن اس کے لہجے میں سمٹ آئی تھی۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں، یہ بات وہ اسے بہت بار سمجھا چکی تھیں۔ ان کا اپنا انداز کھوکھلا سا ہو گیا تھا۔ پھر کوئی گناہ کیا ہوگا میں نے، خالی پیپر پر تو 0 ملتا ہے، نمبر تو غلط جواب دینے پر کٹتے ہیں۔ اتنی الجھی بات، اس بات نے ان پر عجیب سا اثر کیا۔ مجھے یقین ہے یہ کسی گناہ کی سزا ہے، وہ مزید گویا ہوئی۔ نیلم، ایسے مت سوچو، اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ پھر کیسے سوچوں؟ کون سوچے گا ایسے؟ انہوں نے اندر ہی اندر دہل کر خود سے کہا۔ میں اسے کمرے میں ہی اکیلا چھوڑ کر دوبارہ لاؤنج میں آ گئی۔ زنیرہ رات کے کھانے کے لیے کچن میں خانسامہ کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے زنیرہ کو دیکھا اور دیکھتی ہی رہیں۔ مجھے یقین ہے یہ کسی غلطی، کسی گناہ کی سزا ہے۔ نیلم نے بہت پہلے بھی ایسی ہی کوئی بات کی تھی، بعض گشت نئے سرے سے ان کے اندر تازہ ہو گئی تھی۔ زنیرہ، انہوں نے آواز دی۔ جی مامی۔ وہ کچن سے نکل کر ان کے پاس آئی۔ کیا کر رہی ہو کچن میں؟ کرنے دو خانسامہ کو کام، تم یہاں آؤ میرے پاس، آ کر بیٹھو۔ زنیرہ ہاتھ میں پکڑی چھری واپس کچن میں رکھ آئی۔ وہ انہیں کبھی انکار نہیں کرتی تھی۔ کامران ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے وہ پاس بیٹھتے ہی بولی۔ سائمہ رکی، سوچا اور پوچھ ہی لیا۔ تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک چاہے رہو، لیکن تم کبھی ایک دن سے زیادہ نہیں رہی، کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا کامران کے ساتھ؟ زنیرہ مسکرائی۔ کامران نے ہی کہا تھا کہ جا کر رہ لو، میں خود بھی رہنا چاہتی تھی، نیلم کو میری ضرورت ہے مامی۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ زنیرہ کی شادی کے 1.5 سال بعد انہیں خیال آیا کہ وہ پوچھے وہ کامران کے ساتھ خوش ہے یا نہیں۔ جس نظر سے انہیں نیلم اداس اور گمسم دکھائی دے رہی تھی، وہ نظر اس پر کبھی نہیں پڑی تھی۔ آپا کا فون نہیں آیا، پہلے تو روز کر لیتی تھی، مگر اب دیکھو کتنے دن ہونے کو آئے، لا کر دینا مجھے میرا فون، کرتی ہوں آپا کو۔ زنیرہ نے فون لا دیا۔ اتنے دن ہو گئے آپا، آپ نے فون ہی نہیں کیا۔ وہ ان کی آواز سنتے ہی شکوہ کرنے لگیں۔ اتنے دن کہاں سائمہ، 3 دن پہلے ہی تو کیا تھا فون، نرگس آپا ٹھیک کہہ رہی تھیں، وہ 3-4 دن بعد ہی فون کیا کرتی تھی ہمیشہ سے۔ سائمہ کو ہی دن بڑے اور لمبے لگنے لگے تھے کہ کٹتے ہی نہیں تھے، انتظار تھا کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپا کچن میں بنی الماریوں کے بارے میں بتانے لگیں جو انہوں نے نئی بنوائی تھیں، پھر پردوں اور رنگ و روغن پر آ گئیں۔ جیسی وہ خدا حافظ کہنے لگتیں، سائمہ بات بڑھا دیتی۔ آدھے گھنٹے بعد انہیں ضروری کام کا کہہ کر فون بند کرنا ہی پڑا۔ سائمہ تشویش سے فون ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہی تھیں۔ آپا نے پھر ساری باتیں کر ڈالیں، نہ کی تو نیلم اور فرقان کے رشتے کی بات، اپنی کار کی سروس تک کا بتا ڈالا۔ کتنے اشارے دیے انہوں نے نیلم کے، مگر انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ وہ مشکل 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ انہوں نے پھر سے آپا کا نمبر ملایا۔ میری بہن ہے، سیدھی طرح بات کرنے میں کیا جاتا ہے، ان سے نہ کہوں تو کن سے کہوں، ڈرنا کیسا، ہچکچاہٹ کیسی؟ وہ نمبر ملانے لگیں۔
قریبی مارکیٹ تک ہی تو جانا تھا انہیں، آ گئی ہوں گی۔ انہوں نے ساتھ ہی وقت کا حساب بھی کیا۔ خیر تو ہے سائمہ، آپا نے چھوٹتے ہی کہا۔ ان کی آواز سے پریشانی عیاں تھی۔ جی وہ بس، وہ شرمندہ اور آپا چپ سی ہو گئی۔ پریشان ہو سائمہ؟ بہت، وہ رونے لگیں۔ نیلم؟ آپا سمجھ گئی تھیں۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ آپا نے پوچھا۔ آپا وہ فرقان اور نیلم، آگے وہ کہہ بھی نہیں سکی۔ آپا نے جیسے گہری سانس لی۔ سائمہ تم میری بہن ہو اور اب تم سے کیا چھپانا؟ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم اداس ہو جاؤ گی۔ نیلم کی طلاق کے بعد ہی میں نے فرقان سے بات کی تھی۔ اس نے کہا جب خالہ نے پہلے ہاں نہیں کی تو اب کیسے کریں گی؟ میری طرف سے ہاں ہے آپا، انہوں نے آپا کو درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ سائمہ میری پوری بات سنو، اس نے کہا کہ خالہ کہیں بھی تو انکار کر دیجیے گا۔ وہ جو پہلے انکار تھا وہ اقرار کیوں بن گیا؟ سائمہ میں فرقان کی بات سمجھ گئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے انکار کرتے ہوئے اتنا نہیں سوچا، مگر اب تم آپ اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ اس لیے ساری دنیا چھوڑ کر نیلم کا رشتہ تم سے مانگا تھا۔ اس وقت تمہارا کہنا تھا کہ تم اپنی اکلوتی بیٹی کو اتنی دور امریکہ میں نہیں بھیج سکتی، اب تم کیسے بھیج دو گی؟ سائمہ اس سوال پر چپ ہی رہی۔ افسوس تو یہ ہے سائمہ کہ تب نیلم میری خواہش تھی، تم نے ہاں نہیں کی، اب اپنی مجبوری کے وقت تم، انہوں نے تلخی سے کہا۔ مجبوری کیسی آپا؟ لولی لنگڑی تو نہیں ہے نیلم، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے۔ آپا نے طنز نہیں کیا تھا مگر انہیں طنز ہی لگا۔ آپ مجھے کیا جتانا چاہتی ہیں؟ یہی کہ وہ طلاق یافتہ ہے، صرف نکاح ہوا تھا اس کا، رخصت نہیں ہوئی تھی وہ، نکاح بھی صرف 8 ماہ رہا۔ کیا دنیا میں طلاقیں نہیں ہوتی؟ نیلم کی طلاق، نیلم کی طلاق، ویسی کی ویسی ہے میری بچی۔ ایک صرف اتنی سی بات، ایسی ہی لعنت ہوتی ہے، طلاق تو جائز نہ ہوتی، ہمارے مذہب اس کی اجازت نہ دیتا، لیکن آپ لوگ ڈریں خدا سے۔ وہ آپا سے نہیں دنیا کے کسی بڑے جج سے مخاطب تھیں، جیسے وہ چاہتی تھیں کہ فیصلہ ہو ہی جائے کہ جائز حکم پر اتنا واویلا کیوں، حق پر داغ کی مہر کیوں؟ وہی نیلم جس کے سب آگے پیچھے گھومتے تھے، آج وہی نیلم بری بن گئی۔ ان کا غصہ عروج پر تھا۔ آپا نے تحمل سے سب سنا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ سائمہ نے ہی غصے سے فون بند کر دیا۔ کیا عیب ہے اس میں؟ جلال انہیں پاس بٹھاتے پوچھ رہے تھے۔ کوئی عیب نہیں، انہوں نے صاف کوئی سے جواب دیا۔ تو یہ انکار کیوں؟ یہ انکار نہیں، میری مرضی ہے، اور میری مرضی یہ ہے کہ میں اس کی شادی کروں جیسے مجھے نیلم کی کرنی ہے۔ انہوں نے جواز پیش کیا۔ شادی کا ہی تو کہہ رہا ہوں، فائق سے کر دو اس کی شادی۔ ایک بار کہا ہے، بار بار مت کہلوائیں، فائق سے شادی نہیں ہوگی۔ تم تو کہتی تھیں کہ زنیرہ تمہاری بیٹی ہے، وہ تحمل سے پوچھ رہے تھے۔ کہتی تھی، اب بھی کہہ رہی ہوں، زنیرہ میری بیٹی ہے۔ بیٹیاں بیاہی جاتی ہیں، انہیں گھر میں نہیں رکھا جاتا۔ فائق کے ساتھ بیاہ دوگی تو کیا جائے گا تمہارا؟ فائق میرا بیٹا ہے، زنیرہ اس کی بہن ہے۔ بہن نہیں ہے زنیرہ اس کی، اپنے انکار کے لیے تم اسے زبردستی اس کی بہن بنا رہی ہو۔ ابھی تو آپ نے پوچھا کہ کیا وہ میری بیٹی نہیں، اب فائق کی بہن ہونے سے انکار کیسا؟ انہوں نے طنز کیا۔ یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے سائمہ، ایسا مت کرو، انہوں نے سمجھانا چاہا۔ آپ اس معاملے میں مت بولیے، یہ میرا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ فائق کا ہے، انہوں نے ایک بار پھر کوشش کی۔ فائق کا کیا مسئلہ ہے اس سب سے؟ وہ چڑ گئی۔ کیونکہ فائق نے ہی مجھ سے کہا ہے تم سے بات کرنے کے لیے۔ فائق نے؟ وہ سناٹے میں آ گئیں۔ تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں تو کم سے کم اپنے بیٹے کی آنکھیں ہی پڑھ لیتی۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو پٹی آپ نے اس کی آنکھوں پر باندھ دی ہے وہ پڑھ لوں؟ ایک افسردہ سی نظر جلال نے ان پر ڈالی۔ تم تو کبھی ایسی نہیں تھی سائمہ، بیٹی بنا کر رکھا ہمیشہ اسے، پھر اب کیا ہو گیا؟ یا تمہیں اس کے ٹیڑھے ہاتھ پر اعتراض ہے؟ انہوں نے صاف کوئی سے پوچھا۔ مجھے اس کے ہاتھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے اسے کبھی فائق کی بیوی کی حیثیت سے نہیں دیکھا۔ اب دیکھ لو۔ میں دیکھنا نہیں چاہتی، ہم نیلم کی طرح زنیرہ کو بھی اس گھر سے ہی رخصت کریں گے، بس آپ یا کوئی اور اس موضوع پر دوبارہ کوئی بات نہ کرے، انہوں نے اٹل انداز میں کہا۔ تمہیں نظر نہیں آتا کہ وہ زنیرہ کو کس قدر پسند کرتا ہے؟ وہ صرف اپنی کزن کو پسند کرتا ہے، کزن کی حیثیت سے ہی، ورنہ وہ تو سارا سال باہر رہتا ہے، اسے تو پڑھائی سے ہی فرصت نہیں۔ اپنی خواہش کو اس کی پسند کا نام مت دیں۔ چلو میری ہی خواہش سے ہی، ایک میری بھانجی ہے اور ایک بیٹا، دونوں کا سرپرست میں ہی ہوں، جب چاہوں کر سکتا ہوں دونوں کا نکاح۔ تم سے رائے لی، تمہیں منایا، مگر تم تو کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ جلال کو بے تحاشا غصہ آ گیا۔ اس انداز اور اس بات پر وہ بھڑک کر اپنے کمرے سے باہر نکلیں۔
लाउंज में सब खामोशी से बैठे उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। ऐसी बहस उनमें पहले भी 2-3 बार हो चुकी थी। घर में चलने वाली कशमकश से सभी वाकिफ़ थे। उन सब में सिर्फ जुनैरा ही मौजूद नहीं थी। वो अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी। साइमा ने जुनैरा का हाथ पकड़ा और अपने साथ कमरे में ले गई। जुनैरा, क्या मैंने तुम्हें माँ बनकर नहीं पाला? जुनैरा सर झुकाए खड़ी रही। वो कौन सी चीज़ें हैं जो फायक, नीलम और शामिर को तो मिली मगर मैंने तुम्हें नहीं दी? किस चीज़ को तुमने मांगा और मैंने इनकार किया? वो जुनैरा के पास खड़ी अपनी नेकियां गिनवा रही थी। अब वो उन नेकियों का अजर मांग रही थी। जब माँ बनकर सब कुछ मैंने किया तो तुम्हारी शादी भी मैं करूँगी या तुम अपनी मर्जी अपने मामू को बता दो। साइमा ने साफ साफ जुनैरा को 2 रास्ते दिखा दिए, एक उसकी परवरिश से अब तक का और एक उसकी और फाइक की शादी का। पहली सूरत में उसे मामी का कर्ज उतारना था, दूसरी सूरत में वो एहसान फरामोश बन जाती, उससे माँ जैसी मामी छिन जाती। जुनैरा ने सर उठाकर दोनों की तरफ देखा। उसने एक बार भी अपने दिल की तरफ नहीं देखा। मामी, मुझे आपका हर फैसला कबूल है, कहकर वो चली गई। साइमा ने जलाल की तरफ देखा। जलाल ने तासुफ से उन्हें घूरा। अफसोस कि जो इंसान सारी ज़िंदगी इंसानियत के मेजाज की महफिलें लूटता रहा हो, आज उसने चीज़ें और एहसान गिनवा कर किसी का हक ले लिया। अगर तुम वाकई में जुनैरा की माँ होती तो जुनैरा के चेहरे की वहशत पड़ती। तुम उसके लिए दुनिया का बेहतरीन इंसान अपना बेटा मुंतखब करती, बेहतरीन घर अपना घर उसे देती। सिर्फ अपनी बेटी कह देना काफ़ी नहीं होता, माँ बनना पड़ता है। तुमने उसे चीज़ें तो सब लेकर दी जिन पर उसने उंगली रखी, क्योंकि तुम्हारे पास इतने पैसे थे। जब उसने उंगली तुम्हारे बेटे की तरफ की तो तुम बदल गईं। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा और कमरे से निकल गईं। घर पर उन दिनों अजीब खामोशी का राज था। एक वही थी जो बोलती थी। उन्होंने जुनैरा के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। नीलम को तो जो देखता वही रिश्ता मांग लेता, मगर जुनैरा के साथ ऐसा नहीं था। खूबसूरत जुनैरा भी बहुत थी, MBA कर रही थी, लेकिन सभी मिलने जुलने वाले जानते थे कि वो उसके सरपरस्त हैं, माँ बाप नहीं। इस सूरत में लोग नीलम के लिए तो कहते थे, लेकिन जुनैरा का नाम नहीं लेते थे। अपने कैप्टन, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बेटों के लिए उन्हें एक बड़े ख़ानदान की लड़की चाहिए थी, बड़े ख़ानदान में पलने वाली लड़की नहीं। जुनैरा के वालिद और वालदा का दौरान उम्रा कार एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था। उस वक्त वो 4 साल की थी और अपनी दादी के साथ पाकिस्तान में थी। दादी ने चंद माह तो परवरिश की, फिर अपनी बीमारी के हाथों मजबूर होकर जलाल को बुलवा लिया। उस वक्त साइमा के इसरार पर वो जुनैरा को अपने घर लाए थे, वरना जुनैरा के बड़े मामू जो कनाडा में होते थे उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार थे, मगर साइमा ने ज़िद की कि वो जुनैरा को अपने पास रखेंगी। जुनैरा को उसके चचा और फुप्पी भी लेने को तैयार थे, मगर जुनैरा की दादी का ख्याल था कि वो अपने ननिहाल में ज़्यादा अच्छी तरह परवरिश पा सकेगी, और ऐसा ही हुआ। नीलम और जुनैरा में साल का ही फ़र्क था। जुनैरा नीलम से 1 साल ही बड़ी थी। दोनों के एक जैसे ही कपड़े बनते थे, दोनों एक ही स्कूल में थीं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो नीलम के पास तो थी मगर जुनैरा के पास नहीं थी। लेकिन अब साइमा के इनकार पर सभी हैरान रह गए और उनकी ना हाँ में नहीं बदली। उन्होंने जुनैरा के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। उसके ददिहाल वालों से भी बात की, लेकिन वो खुद इस बात पर हैरान थे कि अपने बेटे से करने की बजाय वो उनसे क्यों पूछ रही हैं। उनकी हैरानगी पर वो चिढ़ गईं और उन्होंने दोबारा कहना ही फजूल समझा। जुनैरा के लिए रिश्ता तलाश करते उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ये इतना आसान काम नहीं है। लोग उनका नाम और ख़ानदान के बारे में जानकर घर तक तो आ जाते, मगर बाकी तफसीलात जानकर वापस पलट जाते। तोबा, इतने सवाल जवाब। उन्हें गुस्सा आ जाता। एक रिश्ता आया तो वो जुनैरा का टेढ़ा दायां हाथ देखकर ही पलट गया। बस करो ये तमाशा। जमाल को सुनगुन मिली तो तड़प उठे। तमाशा बना डाला इस बच्ची का। कुछ डरो खुदा से साइमा। सोचो उस तकलीफ का जो जुनैरा को होती होगी। कहाँ गया वो तुम्हारा रहम दिल, तुम्हारी हमदर्दी, तुम्हारा प्यार? वो गड़बड़ा गई। रिश्तों के मामलात में ऐसा हो ही जाता है। रिश्ते, तुम्हारी खूबसूरत बेटी के बड़े बाप की वजह से उसके पीछे तो रिश्तों की लाइन लगी है, तो तुम्हें क्या पता रिश्तों के सिलसिले में क्या मामलात दरपेश होते हैं। जो नीलम के लिए तलाश करूंगी वही जुनैरा के लिए कर रही हूँ। उन्हें जलाल का तंज बुरा लगा। नीलम के लिए तुम्हें तलाश करना नहीं पड़ेगा, ये बात तुम भी जानती हो। काश तुम जुनैरा को भी इस सब से आज़ाद कर देती। मान लो मेरी बात साइमा, उस बच्ची पर रहम करो। अगर तुम्हारे एहसानों ने उसकी गर्दन झुका दी है तो तुम ही आगे बढ़कर उसे गले से लगा लो। उन्होंने कुछ उम्मीद लिए, उन्हें मनाया, मगर हस्बे मामूल ना उम्मीद ही रहे। ख़ानदान के बहुत से लोग और लोगों ने उन्हें समझाया कि घर की लड़की घर में ही रख लें, और फिर जब घर के लड़के छोड़कर बाहर निकलो तो लोग समझते हैं लड़की में कोई ऐब है, मगर ऐब तो कहीं और था। वो ऐब उन्हें नज़र नहीं आ रहा था।
کچھ فیملی فرینڈز نے حتیٰ کہ نرگس آپا نے بھی سمجھایا مگر انہوں نے کسی کی نہیں سنی اور زنیرہ کا رشتہ طے کر دیا۔ لڑکے کا خاندان ان کے خاندان کی طرح بڑا اور اونچا نہیں تھا لیکن انہوں نے ہاں کر دی۔ جلال تو اس سارے معاملے میں بولے ہی نہیں اور فائق بہت پہلے ہی لندن واپس جا چکا تھا۔ اس نے اپنی چھٹیاں بھی پوری نہیں گزاری تھیں۔ اپنی ماں کے رویے سے وہ بری طرح سے دل برداشتہ تھا۔ اس سب سے پہلے زنیرہ بھی نیلم کی طرح ہی ضدیں کیا کرتی تھی، ہاں نہ، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ چاہیے، وہ نہیں چاہیے۔ لیکن پھر اس نے مامی کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی، حتیٰ کہ اس نے دلہن کا اپنا جوڑا بھی خود پسند نہیں کیا۔ گھر کی پہلی شادی تھی اس لیے خوب دھوم دھام سے کی گئی، پھر بھی شادی نہیں لگ رہی تھی۔ زنیرہ کا MBA بھی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے فٹ سے شادی کر دی۔ وہ جلال کے تیور دیکھ چکی تھیں۔ نیلم کالج میں 4th ایئر کی طالبہ تھی۔ زنیرہ کی شادی کے چند ماہ بعد انہوں نے جلال کے ایک بزنس مین بیٹے کے ساتھ نیلم کا بھی نکاح کر دیا۔ شادی ازمیر کی تعلیم کے مکمل ہونے پر ہونی تھی۔ نکاح کے بعد ازمیر لندن پڑھنے چلا گیا۔ جلال ہی کے کہنے پر فائق نے ازمیر کے ساتھ لندن میں میل ملاپ بڑھانا شروع کر دیا۔ چند ماہ نہ جانے جمال اور فائق میں کیا چلتا رہا کہ جمال کو لندن جانا پڑا۔ چند ہفتے وہاں گزار کر جب جمال واپس آئے تو آتے ہی ازمیر کے خاندان سے طلاق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ وہ وہاں ایک ناجائز بچی کا باپ تھا۔ ازمیر کی اسکول کی تعلیم بھی لندن سے ہی ہوئی تھی۔ وہ چند ماہ ہی پاکستان میں گزارتا تھا۔ اس کا سارا خاندان البتہ لاہور میں ہی آباد تھا اور اس خاندان کو ہی دیکھ کر انہوں نے رشتہ دیا تھا۔ سائمہ کی پرآسائش اور مکمل زندگی میں یہ پہلا بڑا اور شدید جھٹکا تھا۔ وہ کیسے چوک گئیں؟ وہ سالوں سے ازمیر کے خاندان کو جانتی تھی۔ جب وہ رشتہ لے کر آئے تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ جلال کے اصرار پر بھی انتظار نہیں کیا ورنہ فائق لندن میں ہی تھا، کچھ تو اتا پتہ کر ہی سکتا تھا۔ جلال کو ان کی جلد بازی پر افسوس تھا مگر بروقت طلاق پر وہ مطمئن تھے، لیکن وہ خود کو نہیں سنبھال سکیں۔ وہ شدید دباؤ میں رہنے لگیں۔ ان کی بچی گھر بیٹھے بیٹھے ہی طلاق یافتہ ہو گئی تھی۔ ایک دن نیلم کالج سے آئی تو اس نے آتے ہی اپنا بیگ پھینکا اور لاؤنج کے فرش پر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ حواس باختہ اس کے پاس بھاگی آئیں۔ وہ سب پوچھتی ہیں کیا میں نے عدت مکمل کر لی؟ مجھے بتائیں کہ کیا اس طرح کی طلاق پر عدت ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں موم کہ طلاق کیا ہوتی ہے؟ طلاق لی ہے میں نے یا خلا؟ بتائیں موم، مجھے لڑکیاں پوچھتی ہیں، وہ اتنا کچھ پوچھتی ہیں۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ ان کے دل پر قیامت گزر گئی۔ ان کی کالج جاتی بچی چند ماہ کے فرق سے طلاق یافتہ ہو گئی تھی۔ کیا اتنی بری ہوتی ہے طلاق؟ اتنی گھٹیا چیز؟ اس سب میں نیلم کا کیا قصور تھا؟ ان کا دل چاہا ایک ایک سے جا کر پوچھیں۔ نیلم نے کالج جانا چھوڑ دیا، اونچی آواز میں موسیقی سننا، آدھی رات کو پزا منگوا کر کھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ زنیرہ نے اسے لاکھ سمجھایا کہ وہ کالج جائے، اپنی تعلیم پر توجہ دے، مگر وہ نہیں مانی۔ وہ شروع سے ہی حساس تھی، اب اس کی ساری حساسیت سامنے آ رہی تھی۔ اس کی اونچی پونی ٹیل بکھرے ہوئے بالوں کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اس نے شدت سے اپنی طلاق کا صدمہ لیا تھا اور صدمے کی کیفیت میں سائمہ تھی۔ نیلم روتی تو نہ جانے کیوں انہیں زنیرہ کی آنکھیں یاد آ جاتی۔ انہیں یاد آیا کہ جس دن زنیرہ نے جلال کے سامنے ان کے ہر فیصلے کو ماننے کا کہا تھا، اس سے اگلے دن اس کی آنکھیں کس قدر سرخ اور غمگین تھیں۔ یہ سب انہیں اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ زنیرہ کا چپ رہنا اور گیلی آنکھوں کو چھپاتے پھرنا اور وہ آدھی رات کو پچھلے لان میں کونے میں بیٹھے رہنا۔ وہ لوگ مری میں 10 دن رہ کر آئے تو زنیرہ نے اپنے کمرے میں جاتے ہی رونا شروع کر دیا۔ سائمہ اس کے کمرے کی طرف بھاگیں۔ سوکھے سڑے پودوں کو وہ ہاتھوں میں لیے رو رہی تھی۔ وہ جاتے ہوئے اسے باہر لان میں رکھنا بھول گئی تھی تاکہ مالی اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ پودا بند کمرے میں بنا پانی کے سوکھ چکا تھا۔ سب نے اسے لاکھ سمجھایا مگر وہ نہیں سمجھی۔ سوگ کی صورت لیے کئی دن پڑی رہی۔ سائمہ نے بھی اسے سمجھایا تو اس نے کہا کہ وہ صرف ایک پودا نہیں تھا، وہ ایک شگون تھا جو نہ جانے کیوں اسے اب بدشگون لگ رہا ہے۔ زنیرہ اس پودے کے لیے نہیں، اس بدشگونی کے لیے روئی تھی۔ وہ پودا اسے فائق نے لا کر دیا تھا۔ وہ شاید اسے اپنی محبت کا تحفہ سمجھ کر پروان چڑھانا چاہتی تھی۔ شاید کچھ اور بھی تھا اس کے لیے اس پودے میں کہ وہ اب اس کے لیے بدشگون بن گیا تھا۔ اس وقت وہ یہ نہیں سمجھی کہ وہ اسے بدشگونی کیوں کہہ رہی ہے، صرف ایک پودے کے سوکھ جانے پر، اور اب وہ سمجھ گئی تھی۔ کچھ باتیں ہم کتنی دیر میں سمجھتے ہیں نا، کتنا غلط کرتے ہیں۔ آنکھیں اور دماغ کھول کر نہیں رکھتے، ضمیر اور دل ضرور کھلا رکھنا چاہیے۔ ہم انسان کتنی جلدی شیطان بنتے ہیں، کتنی جلدی ہوتی ہے بگڑنے کی ہمیں۔ سائمہ نے اپنی گیلی آنکھیں پونچھی، ان کے اندر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ نیلم کے پیچھے لگی رشتوں کی لائن تبدیل ہو گئی تھی۔ لوگ اب اپنے بیٹوں کا تذکرہ ان کے سامنے نہیں کرتے تھے بلکہ نیلم کی طلاق پر افسوس کرتے تھے۔ ان کے لیے اب بھی ان کی بیٹی پہلے جیسی ہی تھی اور پہلے جیسے ہی رہنا تھا۔ وہ آج بھی اس کے لیے سب کچھ اعلیٰ اور بہترین ہی چاہتی تھی۔ جلال نے ٹھیک کہا تھا، انہیں زنیرہ کا ٹیڑھا ہاتھ نظر آتا تھا۔ لوگ ان کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بیٹے کے لیے ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے، انہیں یہ سب اچھا لگتا تھا۔
زنیرہ کے ساتھ شادی کی صورت میں سسرال بھی وہی ہوتا اور میکے والے بھی وہی۔ اتنے لائق فائق بیٹے کے لیے تو شہر کے بڑے بڑے خاندان ان کے اشارے کے منتظر تھے۔ انہی سب میں انہیں زنیرہ نظر نہیں آئی، نہ ہی فائق اور زنیرہ کی محبت۔ انہوں نے نام نہاد ضد اور مرتبے کے لیے جو کیا برا کیا۔ وہ خود سے کہہ رہی تھیں کہ سائمہ کچھ برا ہو گیا ہے، مگر اب وقت ان کی مٹھی سے پھسل چکا تھا۔ بہت سے دن پر لگا کر گزر گئے۔ ایک دن زنیرہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئیں اور اسے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو۔ زنیرہ ان کے الفاظ پر سن سی ہو گئی۔ ایسے مت کہیے، مجھے کہنے دو اور تم صرف سنو، بجائے اس کے کہ میرا گناہ مجھے پڑھ کر سنایا جائے۔ مجھے سنانے دو، تو مجھے یہ اقرار کرنے دو کہ میں کب گر گئی، میں نے کہاں گناہ کیا، اپنا دل سخت کر لیا۔ مجھے بولنے دو، مجھے قبول کرنے دو۔ زنیرہ تمہیں بیٹی کی طرح پال ہی سکی، تمہیں بیٹی بنا نہیں سکی، بناتی تو تمہاری سوجی ہوئی آنکھیں پڑتی، تمہارے دل کی کھوج میں لگتی۔ میں اندھی نہیں تھی، مجھے نظر آ رہا تھا کہ فائق تمہیں کس قدر پسند کرتا ہے اور تم اسے کتنی محبت کرتی ہو۔ تمہاری ہنستی مسکراتی محبت مجھے سنائی دے رہی تھی، میں نے ہی کان بند کر لیے تھے۔ تمہارے جسم کا یہ نقص، تمہارا پیدائشی ٹیڑھا ہاتھ بھی دکھائی دیتا تھا۔ آج نیلم کی طلاق مجھے عیب نظر نہیں آتی، ہاں مگر تمہارے ہاتھ کا عیب تب نظر آتا تھا۔ مجھے بار بار یہ یاد آتا تھا کہ میں نے تمہیں پالا ہے، یہ میرا احسان ہے۔ کیا مائیں پال پوس کر احسان کرتی ہیں؟ پھر میں نے اپنے فرائض صرف تمہیں ہی کیوں گنوائے؟ نیلم کو دیکھ کر مجھے تم یاد آتی ہو، تب مجھے نیلم اور تم الگ الگ کیوں نظر آئی تھیں؟ میری کمظرفی کہ میں نے تمہیں چیزیں تو سبھی دیں مگر اپنا بیٹا نہیں دے سکی، میں گر گئی اپنے مقام سے۔ بولتے بولتے وہ رونے لگی۔ مامی، زنیرہ نے ان کا ہاتھ چوما، آپ مجھے ہر رشتے سے زیادہ پیاری ہیں، ایسا مت سوچئے۔ ٹھیک کہا، اس لیے تم نے مجھ کو فائق پر ترجیح دی۔ تم فائق کو پا کر مجھے کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر میں نے تمہیں کھو دیا۔ تم نے مجھے ماں جیسا رتبہ ہی دیا، پر میں نہیں دے سکی۔ جیسے اپنی بیٹی کی تکلیف پر تڑپ رہی ہوں، راتوں کو سوتی نہیں، تمہارے لیے یہ سب نہیں کیا میں نے۔ فرق واضح ہو گیا زنیرہ، مجھے میری اوقات معلوم ہو گئی۔ تمہاری پرورش وہ خیرات تھی جو مجھے باہر کرنی تھی، مگر میں نے تمہیں گھر میں دی۔ خدا کی راہ میں خدا کو خوش کرنے کے لیے جو صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، تمہاری پرورش وہی خیرات تھی۔ دکھ تو یہ ہے کہ خدا کو خوش کرنے کے لیے میں نے خیرات ہی کی۔ کاش اپنا آپ بھی پیش کرتی، تھوڑا صحیح دل وسیع کر لیتی، رتبے اور شان و شوکت کا نہ سوچتی۔ کاش میں انسانیت سے نہ گرتی۔ نیلم کے لیے آج مجھے ساری دنیا گری ہوئی نظر آتی ہے۔ نیلم کے لیے ہی کیوں، تمہارے لیے مجھے اپنا آپ اس وقت گرا ہوا کیوں نظر نہیں آیا؟ وہ رو رہی تھیں، ان کے اندر کی خلش باہر نکل رہی تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کو اکٹھا کر کے بتائیں انہوں نے کیا کر دیا۔ زنیرہ ان سے کس قدر پیار کرتی تھی وہ بھی کر لیتی۔ زنیرہ ان کی ہر بات مانتی تھی، کبھی انکار نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی زنیرہ کی مان لیتی، اسے انکار نہ کرتی۔ وہ بہت دیر تک روتی رہی۔ زنیرہ بار بار ان کا ہاتھ اور پیشانی چوم رہی تھی۔ آپ نیلم کے لیے پریشان مت ہو مامی، ہم سب کا خیال ہے کہ وہ دباؤ اور خود ترسی کا شکار ہو گئی ہے۔ ماموں اور میں چاہتے ہیں کہ ہم اسے فائق کے پاس لندن بھیج دیں تاکہ وہاں نئے ماحول میں وہ اپنی تعلیم شروع کر سکے۔ مامی، طلاق کو ہمیں افریت بنا کر زندگیاں برباد نہیں کرنی چاہیے۔ نیلم بھی سمجھ جائے گی، آپ بھی اسے سمجھائیں اور خود کو بھی اذیت نہ دیں۔ کیا تم چاہتی ہو ایسا ہو؟ انہوں نے زنیرہ سے پوچھا۔ بالکل، ہم سب چاہتے کہ نیلم خود کو کمرے میں بند کرنے کی بجائے خود کو کامیاب کرے۔ پڑھنا تو تم بھی چاہتی تھی، میں نے ہی درمیان میں تمہاری شادی کر دی۔ میری فکر مت کریں، کامران میرا ایڈمیشن کروا رہے ہیں، ہمیں صرف نیلم کے بارے میں سوچنا ہے۔ مجھے وہ بہت پیاری ہے اور مجھے تم دونوں پیاری ہو۔ وہ مسکرائیں ضرور، مگر وہ جانتی تھی کہ ندامت ایک عرصے تک ان کے اندر رہنے والی ہے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، وہ کہا کرتی تھی، انہیں اب کوشش کرنی تھی اسے ثابت کرنے کی۔ اوکے جی، تو یہ چھوٹا سا ناولٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ بہت مزے کا تھا اور بہت زیادہ ریئلٹی بیسڈ تھا۔ بہت سے لوگ بھانجیوں کو، بھتیجیوں کو یا کسی بھی یتیم بچی کو اپنے پاس رکھتے ہیں یا بچے کو پاس رکھتے ہیں، اس سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جب رشتے کی بات آتی ہے تو وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ اسے نہیں دے سکتے اور کہتے ہیں ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بس رشتے کے ٹائم پہ پھر ہم کہتے ہیں ہمیں اسٹیٹس والے لوگ چاہیے، باہر کے لوگ تب ہمیں بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جو گھر کی بچی ہے یا گھر کا بچہ ہے تو اس سے تو بیسٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پلا بڑا ہوتا ہے، آپ اسے اچھے سے جانتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی تو کرتے تھے، یہ بھی تو وہ سوچتی ہے نا۔
تو اپنی ضد ہٹا دیتی یا اپنے ہسبینڈ کی مان لیتی، اپنے بیٹے کی مان لیتی، کسی ایک کی مان لیتی۔ انہوں نے بہت سیلفش ہوئیں وہ، کہ ایسے میں کیسے شادی کر دوں، اس کے لیے تو بڑے بڑے خاندان میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں، تو میں اس کی کہیں بہت اچھی جگہ کیوں نہ شادی کروں۔ تو اچھی جگہ کیا مطلب، صرف ایک نام بن جائے گا کہ ہاں بہت بڑی جگہ اس کی شادی ہو گئی ہے، بیٹے کو تو وہ پسند ہی نہیں ہوگی نا، اور بہو نے رہنا تو بیٹے کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو بہت ہی ریئلٹی بیسڈ ہے یہ ناول، اور جیسے اس کی بہن بھی اب کہہ رہی ہے کہ اب تو پہلے تمہیں یہ نہیں صحیح لگتا تھا میرا بیٹا، اب تمہیں صحیح لگ رہا ہے۔ ڈیورس کو بھی ہم نے بہت بڑی بات بنا لی ہے، یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، بس اب کیا کریں، ہمارے سٹینڈرڈز ہیں ہی ایسے۔ آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ناولٹ سمیرہ حمید کے؟ میں نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ناولٹس پڑھے ہیں اور سارے کے سارے بہت 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 اچھے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ پلے لسٹ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گی، ان کو ضرور سنیے گا۔ مجھے رکھے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔